بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے مختلف قسم کے مواقع عطا فرماتے رہتے ہیں. وقتاً فوقتاً ایسے دن بھی آتے ہیں اور ایسی راتیں بھی آتی ہیں جن دنوں میں عبادت اور جن راتوں کی عبادت اللہ کے ہاں جب بندہ کرتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کو قرب کا درجہ مل جاتا ہے. چنانچہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، اس مہینے کی عبادتیں اللہ تعالی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. دن میں روزہ رکھتے ہیں، راتوں کو قیام اور تراویح اور تہجد پڑھتے ہیں، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا ہمیں قرب نصیب ہو جاتا ہے. رمضان کا مہینہ گزرتا ہے، کچھ ہی دنوں بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے. ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ پسندیدہ ہے، بہت زیادہ مقبول ہے. اور یہی 10 دن ہیں جن میں اسلام کا ایک اہم رکن، اہم فریضہ حج کی ادائیگی ہوتی ہے. اور یہی 10 دن ہیں جس میں قربانی کی جو عظیم عبادت ہے وہ کی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا. بندے اللہ کی عبادت رمضان میں کرتے ہیں، اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے اور اس کے شروع کے 10 دن اور 10 راتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں اپنے سے قریب کرنے کے لیے. دیکھا یہ جاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ذوق عبادت، شوق عبادت ہر ایک میں نظر آ رہا ہوتا ہے. جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، مساجد کی رونقوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور جب ہم مسجدوں سے گھر کو جاتے ہیں تو گھر میں بھی عبادت کا ماحول، خواتین بھی قرآن کریم لیے پڑھ رہی ہوتی ہیں. سبھی روزے سے ہوتے ہیں، سبھی راتوں کو اٹھتے ہیں، تہجد میں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. تو رمضان کے مہینے میں تو ایک عبادت کا ماحول دکھتا ہے. لیکن یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہیں، شروع کے 10 دن ہیں، جن دنوں کی اور راتوں کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھائی ہیں، ان راتوں کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر بیان فرمایا ہے. اور احادیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ ذی الحجہ کے بہت فضائل بیان فرمائے ہیں. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگوں میں ان 10 دنوں کی عبادت کی اہمیت نہیں ہوتی.
حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کی عبادت اور دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ پسندیدہ ہے، بہت زیادہ محبوب ہے۔ اور دنوں میں کیے جانے والے اعمال اور ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ کو اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ پسند ہیں، لیکن ہم ان 10 دنوں کو غفلتوں میں عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں۔ ان کی اہمیت اور فضائل احادیث میں آئے ہیں، وہ بھی بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور جو اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں سے متعلق بیان کیے ہیں، ان اعمال کو بھی بیان کیا جائے گا، اچھی طریقے سے ہم ذہن نشین کر لیں، اور کوشش اور اہتمام یہ ہو کہ یہ جو عشرہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں یہ صحیح طریقے سے گزر جائیں، اللہ کی عبادت میں، اعمال میں گزر جائیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ، یکم ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک کے جو دن ہیں، ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، ہر دن کے روزے میں 1 سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ یکم ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ، یہ 9 روزے بنتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ تو قربانی کا دن ہے، اس دن تو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، ممنوع ہے، حرام ہے، اللہ کی طرف سے وہ مہمانی کے دن ہے۔ تو یہ 9 روزے بنتے ہیں، اور ہر روزے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ اور معافی کا اعلان ہے۔ جب ہم اپنے اعمال اور اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے ہیں تو گناہ تو بہت زیادہ نظر آتے ہیں، لیکن جب گناہوں کی معافی کرانے والے دن اور اعمال ملتے ہیں تو ان اعمال اور معافی کا ہم اہتمام نہیں کرتے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے گناہ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہر روزے پر 1 سال کے گناہوں کا کفارہ، معافی، لیکن پھر بھی ہم نہیں رکھتے۔ صحابہ کی زندگی کیسی تھی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کس قدر روزوں کا اہتمام تھا؟ اکثر آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے، ایام 20 ہر مہینے کی 13، 14، 15 کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور جب کبھی آپ صبح کے وقت گھر تشریف لائے، گھر والوں سے پوچھا بھائی کچھ کھانے کو ہے؟ گھر والوں نے کہا کچھ نہیں ہے کھانے کو، کہا میں تو روزے کی نیت کر لیتا ہوں۔ صحابہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر روزوں کا اہتمام اور پوری رات جاگ کر عبادت کرنے کا اہتمام دیکھا تو صحابہ نے کہا کہ آپ تو معصوم ہیں گناہوں سے، اور ہم سے تو پھر بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہمیں تو آپ سے زیادہ روزوں کا اور راتوں کی جاگنے کی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو بعض صحابہ نے ارادہ کیا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، مسلسل روزہ رکھوں گا پورا سال، اور بعض صحابہ نے ارادہ کیا کہ میں پوری رات ہمیشہ جاگ کر گزاروں گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم جب چلا تو آپ نے منع فرمایا کہ بھئی کبھی رکھ لیا کرو، کبھی چھوڑ دیا کرو۔ تو وہاں پاکیزہ ماحول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے، آپ کی تربیت ہے، آپ کی ذات عالی وہاں موجود ہے۔ اس پاکیزہ ماحول میں گناہوں کا ہونا مشکل ہے، لیکن اس سب کے باوجود بھی روزوں کا اس قدر اہتمام ہو رہا ہے، عبادتوں کا اس قدر اہتمام ہو رہا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ہمارا ماحول، ہماری زندگی، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہمارا رہن سہن، ہمارا لوگوں سے برتاؤ، زندگی گزارنے کے طریقے اکثر گناہوں کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم سے دن رات میں پتہ نہیں کتنے گناہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے ہیں کہ توبہ کا کتنا شوق ہے، کتنی فکر ہے، بالکل بھی نظر نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو دن آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سال میں اس طرح کے جو دن دیتے ہیں، رمضان کا مہینہ دیا، اب یہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، یہ موقع ہوتا ہے ان دنوں کو
خوب اہتمام سے عبادت میں گزاریں. اور جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ یکم ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ 9 روزے، ہر روزے پر 1 سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، تو ہر سال ہر روزے پر ساری روزے رکھ لیں. اور اگر سارے روزے نہیں رکھ سکتے تو کم از کم 4 5 6 جتنے زیادہ ہو سکے رکھ لیں. اور اگر بالکل ہی نہیں رکھ سکتے تو 9 ذی الحجہ کا روزہ، جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، اس کی الگ سے بھی فضیلت آئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 9 ذی الحجہ کے روزے رکھنے پر مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. تو سعادت مند اور خوش نصیب مسلمان جن کے دلوں میں آخرت کی فکر ہر وقت جاگ رہی ہوتی ہے اور وہ اپنے گناہوں سے خوف زدہ رہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے کس منہ سے حاضر ہوں گے، ان کو تو ہر گھڑی یہی فکر رہتی ہے کہ گناہ معاف کروا لو. تو یہ دن اور اس دن کا بہترین عمل روزہ، یہ گناہوں کی معافی کے لیے بہترین موقع ہے. اس میں کوشش کریں کہ ذی الحجہ کا جیسے ہی چاند نظر آئے، معلوم چل جائے کل پہلی ہے، تو روزے کا اہتمام شروع کر دیں. تو پہلا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ سے متعلق بیان فرمایا کہ ہر روزہ 1 سال کے گناہوں کی معافی ہے. اور دوسرا عمل آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسی حدیث میں کہ ہر رات کی عبادت شب قدر کے برابر ہے. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے کے برابر ہے ایک رات. عجیب اللہ کا نظام ہے. رمضان کا مہینہ آیا، شب قدر دیں، طاق راتوں میں تلاش کرو، بتایا نہیں. ذی الحجہ کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ہر رات شب قدر کے برابر ہے، ہر رات شب قدر ہے. رمضان کی آخری عشرے کی راتوں میں تو نظر آتا ہے کہ ہم میں شب قدر کی تلاش کرنے کی جستجو ہوتی ہے، اسی وجہ سے مسجدیں بھی آباد ہوتی ہیں. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے شب قدر کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتا دیا. دیکھا یہی کیا کہ جس چیز کا پتہ چل جائے اس چیز کا اہتمام ختم ہو جاتا ہے. تو دوسرا عمل جو حدیث سے معلوم چلتا ہے، ذی الحجہ کی راتیں ہیں، ہر رات کی عبادت شب قدر ہے. جو روزہ رکھے گا وہ یقیناً اٹھے گا، تہجد پڑھ لے گا، اس کو شب قدر کی عبادت مل جائے گی. تو دوسرا عمل ان شب قدر کے دن اور راتوں میں سے راتوں کا عمل ہے کہ ان راتوں کو معمولی نہ سمجھیں. جیسے ہی ذی الحجہ کی چاند کا معلوم چل جائے، چاند دکھ گیا تو وہ پہلی رات ہے شب قدر، جس رات چاند دکھ جائے. اور وہیں سے کوشش کریں کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز تو اہتمام کے ساتھ جماعت سے ہو. اور رات کا جتنا حصہ عبادت میں جاگ کر گزار سکتے ہیں گزاریں، تاکہ یہ جو مبارک راتیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہیں غفلت میں نہ گزر جائیں. اور ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کل پیشی ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہو کہ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ تمہاری زندگی میں کتنی شب قدر کی راتیں آئیں، ذی الحجہ کی راتیں آئیں، کتنے تمہاری زندگی میں ذی الحجہ کے مہینے آئے، تم نے کتنے روزے رکھے تھے گناہوں کی معافی کے لیے. آج میرے سامنے کھڑے ہو کر رو رہے ہو تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تو بھائی اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ان احادیث کی روشنی میں اہتمام سے ان دنوں کو اور ان راتوں کو عبادت میں گزارنا چاہیے. تو 2 عمل جو حدیث سے معلوم چلتے ہیں، ایک دن کا روزہ ہے اور ایک رات کی عبادت ہے. اور تیسرا عمل کوئی خاص عبادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں اور راتوں کی بیان نہیں فرمائی. فرمایا کہ جب دن شروع ہو جائیں ذی الحجہ کے تو اہتمام سے اپنی زبانوں پر تسبیحات کو جاری رکھو. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر چلتے پھرتے پڑھتے رہو. صحابہ کے معمولات میں بھی نظر آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ذی الحجہ کی جب دن شروع ہوتے تھے تو وہ زور زور سے تکبیرات کہا کرتے تھے، جن تکبیرات کو ہم قربانی کے دنوں میں اور عید کے دنوں میں کہتے ہیں نمازوں کے بعد. عبداللہ بن عمر اور صحابہ کا معمول تھا وہ یکم ذی الحجہ سے ہی ان تکبیرات کا اہتمام کرتے تھے. چلتے پھرتے بازاروں میں جاتے آتے زور سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہا کرتے تھے.
فرمایا کرتے تھے بھئی تسبیحات اور تکبیرات کے دن ہیں۔ تو تیسرا عمل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے معلوم چلتا ہے ذی الحجہ کے شروع کے دنوں کا، وہ ہے تسبیحات کا اہتمام۔ خوب تسبیحات کرنی چاہیے، تلاوت کا معمول خوب بنانا چاہیے، ذکر اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 5 وقتہ نمازیں تو ہمیشہ ہی اہتمام سے جماعت سے مسجد میں پڑھنی چاہیے، لیکن ذی الحجہ کا یہ مبارک جو 10 دن شروع کی 10 راتیں آ رہی ہیں، یہ سمجھ لیں کہ حدیث میں آئے کہ رمضان کے بعد اگر کوئی دن رات اللہ کو پسند ہے تو وہ ذی الحجہ کی شروع کے 10 دن کی رات کی عبادت اللہ کو پسند ہے۔ رمضان کی عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگر کسی دن کی عبادت کو اپنے ہاں بہت زیادہ پسندیدگی کا اعلان فرمایا ہے تو وہ ذی الحجہ کی شروع کے 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ اس لیے 3 عمل تو حدیث سے معلوم چلتا ہے، اہتمام سے ان کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ جیسے ہی چاند دکھنے کا معلوم چل جائے وہی رات پہلی رات ہے ذی الحجہ کی، اور وہی رات شب قدر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی تم میں سے جن کی قربانی کرنے کا ارادہ ہو، قربانی کر رہے ہوں، تو ایک مستحب عمل ہے کہ قربانی کرنے والا چاند دکھنے کے بعد اپنے ناخن اور بال اس وقت تک نہ کاٹے جب تک کہ قربانی کے جانور پر چھری نہ پھر جائے۔ جب حجاج حج کو تشریف لے جاتے ہیں، حج کو جاتے ہیں، اور جب وہ حج کا احرام باندھتے ہیں تو حجاج کے لیے یہی حکم ہے کہ جب تک وہ حج کے احرام میں رہیں گے تو وہ نہ ناخن کاٹیں گے نہ بال کاٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے بندے ایسے ہیں جو اس حج کی سعادت جن کو نہیں مل سکی، نہیں جا سکے۔ حج کی سعادت مل جانا یہ تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، وہاں تو اللہ کی بے شمار لامحدود رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو بھی نوازنا چاہتے ہیں جو بندے حج کی سعادت کو نہیں پہنچ سکے۔ اللہ کہہ رہے ہیں حاجیوں جیسی مشابہت اختیار کر لو، ان کی طرح تم بھی ناخن نہ کاٹو، تم بھی بال نہ کاٹو۔ جس طرح حاجی جب قربانی ہوتی ہے پھر بال کاٹتا ہے، اسی طرح جو لوگ حج کو نہ جا سکیں ان کے بھی حکم مستحب کے درجے میں ہے کہ بھئی وہ بھی ایسا کر لیں کہ جب چاند دکھ جائے تو قربانی کی ہونے تک ناخن اور بال نہ کاٹیں۔ پھر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان 10 دنوں کی عظمت اور اہتمام اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں کہ یہ عظمت والے دن ہے۔ حاجی حج کو پہنچ گیا، ان 10 دنوں کو بہت اچھے طریقے سے گزار رہا ہے، اس کے یہ 10 دن مینا، عرفات، مزدلفہ اور مکہ میں گزر رہے ہیں، اس پر تو اللہ کی رحمتیں ہیں۔ جو لوگ نہیں جا سکے ان کے سامنے عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن کی فضائل آ گئے کہ ہم اپنے اپنے شہروں اور اپنے اپنے علاقوں میں رہتے ہوئے جو ہی چاند دکھ جائے سمجھ جائیں حج کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ جو ہی چاند دکھ جائے سمجھ جائیں یہ قربانی کا کے ایام ہے، یہ وہ ایام ہے جس میں ایک عظیم اسلام کا اہم رکن حج کی عبادت ادا کی جا رہی ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ جو رحمتیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ وہاں عرفات اور مینا اور مزدلفہ پر حاجیوں پر اتار رہے ہیں، ان رحمتوں کی کچھ چھینٹیں ہم پر بھی پڑ جائیں تو جو میں نے اعمال احادیث کی روشنی میں عرض کیے ہیں ان اعمال کا اہتمام کر لیا جائے، ابھی سے نظم بنا لیا جائے، ابھی سے ترتیب بنا لی جائے کہ جو ہی چاند نکلے پتہ چل جائے بھائی چاند ہو گیا، کل پہلی ذی الحجہ ہے، رات سے ہی عبادت، بھائی ہر رات شب قدر کے برابر، ہر دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کی معافی ہے، تو یہ تو اللہ کی طرف سے مہربانی ہے، پھر بھی ہمارے لیے بد نصیبی ہوگی ہم اس کی قدر نہ کریں، اس سے بڑی اور کیا بد نصیبی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں جب اس سال میں اس طرح کے مہینے بھی عطا فرماتے ہیں، رمضان کا مہینہ، اور اس طرح کے دن اور اس طرح کی راتیں بھی عطا فرماتے ہیں کہ میرے بندے گناہوں کی وجہ سے جو مجھ سے دور ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے سے قریب کرنا چاہتے ہیں کہ گناہوں کی معافی مانگو اور ان عبادت کا اہتمام کرو، مجھ سے قریب ہو جاؤ۔ زندگی کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ زندگی ہماری دنیا کی اس طرح گزرے کہ ہر لمحہ ہم اللہ سے قریب ہو رہے ہوں۔ اللہ سے دور رہ کر زندگی گزارنا کوئی زندگی تھوڑی ہے۔ ایک ایمان والا ہو، دل میں ایمان رکھتا ہو، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا اعلان بھی کرتا ہو، لیکن اللہ سے دور ہو، یہ کیسا مومن ہے، یہ کیسے رہ لیتا ہے؟ ایمان والے کی کیفیت تو یہ بیان کی گئی ہے کہ جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، ایمان والا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔
اس کی زندگی بیکار ہے. اس کی زندگی میں اگر عبادت نہیں تو وہ زندگی بیکار ہے. اس کی زندگی میں اگر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہیں، یاد نہیں، رونا نہیں، توبہ نہیں، تلاوت نہیں، تو اس کی زندگی بیکار ہے. تو ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں اور ان مبارک دن اور رات کی قدردانی کے ابھی سے ارادے کریں کہ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے، اللہ نے ہمت دی ہے تو یہ 9 روزے پورے رکھیں. کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ جو راتیں ہیں شب قدر کے برابر، ان راتوں کی عبادت ایک دن کی، ایک رات کی عبادت بھی نہ چھوٹے. اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.